یہ بات پھیل گئی کہ یہ گانے کسی بڑے پیر فقیر نے لکھے ہیں. تو مہجور صاحب کی یہ طریقہ تھا لوگوں تک پہنچنے کا. بڑی اچھی ان کی جو نظمیں تھیں، گانے تھے. وہ اس شہری کیا نام تھا اس لڑکے کا، بھول رہا ہوں میں، اس کا بھی رول تھا اس فلم میں. تو وہ گایا کرتا تھا صرف جا کے. لوگوں نے کہا تو یہ انہوں نے، ڈیڈی نے کہا کہ اس کے اوپر فلم بننی چاہیے مہجور صاحب کی موت کے بعد، انتقال کے بعد. تو پھر انہوں نے مجھے چٹھی لکھی تھی روس میں جب میں پڑھ رہا تھا کہ بیٹے تم آؤ اس کے اوپر فلم بناؤ. میں ویسے پھر آ گیا، وہاں سے آیا، اس کا اسکرپٹ لکھا گیا اور انہوں نے مجھے مہجور صاحب کی کہانی سنائی، ان کے بیٹے سے ملایا. اور واقعی یہ ایک عجیب، ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پہ سری نگر میں، لوگ بہت مانتے ہیں ان کو. اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ وہ رول مجھے کرنے کا موقع ملا. بڑا مشکل رول تھا وہ، اور 2 زبانوں میں بنی تھی وہ فلم، کشمیری میں اور ہندی میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں وہ دراصل میری پہلی فلم وہی تھی، مگر دربھاگیہ وش وہ صرف سری نگر میں ریلیز ہوئی اور کہیں ریلیز نہیں ہوئی. مگر والد صاحب کی ایک خاصیت تھی کہ وہ دوستوں کے دوست تھے. ان کی اگر کسی سے محبت ہو جائے، پیار ہو جائے تو بہت گہرا پیار ہوتا تھا، اور ان کو اپنا بھائی مانتے تھے وہ مہجور صاحب کو. بلراج سانی جی کی ہی بات کریں، اگر ایک پتا، ایک مارگ درشک، ایک بہترین دوست، کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو اپنے آپ کو بڑا شرمندہ محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی جب لوگ ان کی وجہ سے میرے پاؤں چھوتے ہیں. آج کل کئی لوگ آ کے میرے پاؤں چھوتے ہیں کہ ان کی یاد آ گئی، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی توہین ہے. میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا اب میری عمر بھی ہو چکی ہے تو جب میں بچپن میں تو انسان اپنے ماتا پتا کا جائزہ صحیح لے نہیں سکتا. جب عمر ہوتی ہے تب انسان سمجھتا ہے ان کو. تو مجھے تو اب لگتا ہے کہ وہ واقعی ایک مہاپرش تھے، بہت بڑے ویکتی تھے وہ. اور ان میں چند ایسی باتیں تھیں جو بہت ہی بہومولیہ تھیں، اور جن کے بارے میں جتنا ذکر کیا جائے کم ہے. اور سب سے بڑی بات تھی ان کا جو عوام کے ساتھ جو پیار تھا، اپنے دیش کے ساتھ ان کو جو لگن تھی، وہ بہت بڑی بات تھی. اور جو ان میں اپنی کلا کے پرتی ایک لگن ہی نہیں تھی بلکہ ایک انٹیگریٹی تھی. تو وہ کئی ان میں ایسی چیزیں تھیں جو آج کل میں آرٹسٹ میں نہیں دیکھتا. مثال کے طور پہ آپ کو بتاؤں، آپ مانیں گی نہیں، ایک فلم تھی اولاد. یہ دہرانے قابل ہے یہ ایک قصہ، کہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کا کیا ریلیشن شپ تھا اپنے کام سے، ایکٹنگ سے. تو یہ ان کے ساتھ میں گیا شوٹنگ دیکھنے میں اسکول میں تھا. سین ہوا، بہت ہی جذباتی سین تھا، ایموشنل بھاوک سین تھا، جس میں وہ چلاتے ہیں کہ بیٹے، سیٹھ میرے بیٹے کو دے دے. ان کا بچہ جو ہے وہ سیٹھ نے پال لیا ہے. تو وہ کچھ ایسا ایک ایموشنل سین تھا. وہ کر کے لوگوں نے بڑے خوش ہوئے. لوگوں پیک اپ جب ہوا 6:30 بجے ہم گھر واپس آئے تو پتا جی بڑے مایوس تھے، کھانا نہیں کھایا انہوں نے. تو میں نے کہا ڈیڈ کیا واٹس دا پرابلم، آپ کچھ بڑے زیادہ مایوس ہیں، کچھ گڑبڑ ہے. انہوں نے کہا بیٹے میں نے وہ شاٹ ٹھیک نہیں دیا. ارے میں نے کہا سر وہ تو پیک اپ ہو گیا ہے، سب 6:30 بجے اس زمانے میں پیک اپ ہو جاتا تھا. میں نے کہا جی اسٹوڈیو بند ہو گیا، سب گھر گھر چلے گئے، تو اب تو کل صبح کریں گے. نہیں کل صبح نہیں ہوگا. انہوں نے موہن سہگل جی کو فون لگایا کہ موہن جی سب لوگوں کو بلاؤ. انہوں نے کہا سر 10 بج گئے، 9:30 بج گئے، کیا بات کر رہے ہیں، اسٹوڈیو بند ہو چکا ہے، اب کائے کے لیے بلانا. انہوں نے کہا میں نے وہ شاٹ ٹھیک نہیں دیا سر. کیا بات ہے. انہوں نے کہا سر پاگل ہو گئے ہو، لوگ گالیاں دیں گے سر، اس وقت کس کو بلاؤں میں. انہوں نے کہا اگر نہیں بلاؤ گے تو میں کل شوٹنگ پہ نہیں آؤں گا. سب کو بلایا گیا سمینا جی، لائٹیں پھر آن کی گئی. تو ڈیڈی نے وہ شاٹ جب دوسری بار دیا رات کے 9:30 10 بجے، تو سب لوگ رو رہے تھے. میں آنکھوں میں آنسو آ گئے لوگوں کی، ایسا شاٹ دیا انہوں نے. یقین نہیں ہوا کہ یہ وہی شاٹ ہے جو انہوں نے پہلے دیا تھا. ہی واز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ مین. تو واپس جب گھر لوٹ رہے تھے تو میں نے کہا ڈیڈ یہ ایسے کیسے ہوا. انہوں نے کہا بیٹے دیکھو، دغا انسان سے کر لے، دغا انسان اپنے آپ سے کر لے، دغا کسی دوست سے کر لے، نو پرابلم. کبھی اپنے کام سے دغا نہیں کرنا چاہیے. اور میں نے دغا کیا بیٹا، کیونکہ سچویشن یہ تھی کہ اسکرپٹ میں میری بیوی مر چکی ہے
اور میں اپنا بیٹا مانگ رہا ہوں باس سے. مگر آئی ڈیڈ ناٹ بلیو اٹ جب میں شاٹ کر رہا تھا. جب تو میرے ساتھ تھا, مجھے مائی اون مدر ڈائڈ وین آئی واز ویری اسمال. ان کی جو پہلی پتنی تھی وہ ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا, مجھے وہ یاد بھی نہیں وہ لیڈی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ساتھ میں تھا, تو مجھے یاد آیا کہ میں نے کیسا محسوس کیا جب تیری ماں کا انتقال ہوا تھا, اور مجھے لگا کہ میں نے وہ شاٹ ٹھیک نہیں دیا, تو میں نے پھر سے شاٹ دیا. سمینا جی, دیٹ پکچر واز اے گولڈن جوبلی اونلی بیکاز آف دیٹ شاٹ. کیا بات ہے. لوگ بار بار دیکھنے جاتے تھے اور روتے تھے دیکھ کے, اور ابھی تک لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کیا تھا تمہارے پتا جی کی ایکٹنگ میں, جو اتنی کشش تھی ان کی ایکٹنگ میں. وہ یہی تھی کسی حد تک کہ کام کے ساتھ وہ کبھی بے ایمانی نہیں کرتے تھے. ہی گیو 150% ٹو ہز جاب. ورنہ وہ ایک دن سیٹ پہ گئے تو ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا صبح 8 بجے. تو وید رائی صاحب میرے ساتھ تھے رائٹر, انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا کہ بلّا جی کیا بات ہے, آپ کا ہاتھ کانپ, بیٹھے چائے پی رہے تھے, ہاتھ کانپ رہا تھا ان کو یوں. تو وید جی نے ہاتھ پکڑ لیا, ان کا چھوڑ دو, پھر چھوڑو, تو پھر ہاتھ کانپ رہا ہے. 9 بجے جب شاٹ دینے گئے تو شاٹ دیا انہوں نے, اس میں بھی شاٹ میں ہاتھ کانپ رہا تھا. تو انہوں نے وید جی کو کہا, وید جی میرا تو میں تیاری کر رہا تھا شاٹ کی, آپ میرے ہاتھ روک رہے تھے, میں تیاری, مطلب 1-1.5 گھنٹہ پہلے وہ شاٹ کی تیاری کر رہے تھے. تو ہی واز ویری, ہی واز انکریڈیبل. میں ڈیووٹیڈ ایکٹر. ناٹ اونلی دیٹ, دیکھیے مجھے ایک ہی بات انہوں نے سکھائی. انہوں نے کہا بیٹے کہ اچھا ایکٹر سب سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے, کیونکہ کیمرہ جو ہے, یہ جو لینز ہے, یہ کبھی یہ لینز جھوٹ نہیں بولتی. جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کے جذبات ہیں, خیالات ہیں, اٹ ول کیپچر دیٹ. آپ اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتے. اس لیے ہی سیڈ اندر سے پہلے اچھے انسان بنو, ایکٹر خود بخود بن جاؤ. اب یہ تو ہوئی والد صاحب کی بات. اب اگر پریکشت ساہنی کی بات کریں, پریکشت ساہنی کو کون سا ایک ایسا رول بہت یاد آتا ہے, اور ایک آدھ ڈائلاگ آپ ہمیں ضرور سنائیے. ابھی ڈائلاگ کس کو یاد رہتے ہیں میم, یہ تھیٹر آوازیں اور آپ سب کو یاد ہے. رہی بات رول کی, تو میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ رول تو مجھے وہ گلشن گلفام کا بڑا یاد آتا ہے. بہرحال دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں سمینا جی, ایک آرٹسٹ کے لیے یہ کہنا کہ میرا پسندیدہ رول کون سا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے, بیکاز اف ہی از آنیسٹ ٹو ہز ورک, پھر اس کے لیے ہر رول اس کا پسندیدہ ہوتا ہے. یو ہیو ٹو لائک ایوری رول یو ڈو. اگر آپ کو وہ رول ٹھیک نہ بھی لگے تو ایک اچھا آرٹسٹ اسے صحیح بنا لیتا ہے ڈسکس کر کے. اچھا, وہ ڈائلاگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتا ہو. مجھے ایک ڈائلاگ جو یاد ہے, وہ مجھے ایک راجندر سنگھ بیدی صاحب بہت ہی مہان لیکھک ہوئے ہیں, فینٹاسٹک رائٹر, ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں. راجندر سنگھ بیدی صاحب نے ایک فلم بنائی تھی, اس کا نام تھا نواب صاحب. تو ان کا ایک ڈائلاگ تھا جو باقی سب نے کہا کہ تو آنکھوں میں آنسو لا کے بول, تو میں نے گلیسرین وغیرہ لے لی. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا یہ غلط ہے, تو غصے سے بول. تو وہ ڈائلاگ ایسا تھا کہ میں ان سے کہتا ہوں, اپنے اوم پرکاش جی میرے پتا کا رول کر رہے تھے نواب صاحب کا, تو میں ان کا بیٹا ہوں, تو انہوں نے سارے خاندان کو برباد کر دیا. فریدہ جلال آئی تھنک واز اپوزٹ می ان دیٹ فلم. تو میں ان سے کہتا ہوں جب سب برباد ہو گئے, آپ 5 وقت کے نمازی پرہیزگار, کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی نمازوں نے ہمیں کیا دیا, آپ کی سخاوت نے ہمیں کہاں پہنچا دیا, آپ کی انا کو ضرور تسلی ہوئی, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ نے میمونہ کی شادی اپنے بڑے بھائی کے اوباش بیٹے ارشد سے کر دی اور اس معصوم کی زندگی تباہ ہو گئی. زمینداری کا سارا پیسہ اپنے بزنس میں لگا دیا, اور آج یہ عالم ہے کہ آپ کی منہ بولی اولاد پر زندگی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. یہ ڈائلاگ مجھے بھولتا نہیں کبھی, کیونکہ بیدی صاحب نے ٹھوک ٹھوک کے سکھایا تھا مجھے یہ. اب اگر رنگ منچ کی طرف چلیں تھوڑا سا, بالکل اسٹیج کی طرف چلیں, بلراج ساہنی ابٹا سے جڑے رہے, آپ کا بھی یہ سوبھاگیہ رہا کہ آپ رنگ منچ سے جڑے؟ یس, ساہنی صاحب والد صاحب کا یہ ان کا یہی خیال تھا کہ اسٹیج جو ہے وہ ایکٹر کے لیے ایک صحیح مادھیم ہے. دیٹ از دی ایکٹر, اٹس این ایکٹرز میڈیم اسٹیج.
فلم جو ہے یہ ڈائریکٹر کی میڈیم ہوتا ہے. یو سی دی ایکٹر ہیز ٹو ڈو وٹ دا ڈائریکٹر ٹیلس ہم, اینڈ صرف ڈائریکٹر جانتا ہے سنیما میں یا ٹیلی ویژن میں کہ آگے پیچھے کیا ہے. اسٹیج سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا, آخری دن تک زندگی کی وہ اسٹیج پہ کام کرتے رہے, بلکہ جس دن ان کا انتقال ہوا, جس صبح وہ مرے, اس سے ایک دن پہلے وہ ریہرسل پہ ہر روز جاتے تھے. وہ مجھے کہتے تھے کہ یہ فلموں میں کام تو میں تمہاری فیس وغیرہ دینے کے لیے کرتا ہوں, میرا دل جو ہے وہ اسٹیج پہ ہے. اور میں بھی جڑا رہا اسٹیج پہ اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں, اور ہندوستان لوٹنے کے بعد بھی, یورپ کے بعد بھی. ابھی حال ہی میں نے بھیشم سانی صاحب کا پلے کیا, ہانوش, بڑا لطف آیا. آئی فیل دیٹ اسٹیج از ویری امپورٹنٹ فار این ایکٹر, اور اسی لیے ہالی ووڈ کے جو اسٹارز ہیں وہ باقاعدہ سال میں ایک بار ضرور براڈ وے پہ جا کے پرفارم کرتے ہیں. آل گڈ ایکٹرز آر گڈ اسٹیج ایکٹرز, آئی تھنک. اب اگر بھیشم سانی جی کی ہی بات کی جائے, آپ کے انکل رہے, کافی ساری ناولز انہوں نے لکھی. کون سا ایسا ناول جو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریولوشن لے آیا ہو, یا آپ کے نزدیک, آپ کے دل کے قریب رہا؟ دیکھیے, سانی صاحب کا ہر ناول بہت بڑھیا ہے, مگر ایک ان کا جو آخری ناول ہے مایا داس, جو انہوں نے آخری ناول جو لکھا ہے, اور ایک ان کا جو ناول تھا جو دوردرشن نے ٹیلی کاسٹ کیا تھا, تمس, یو آر رائٹ. مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشہور ناول تو ان کا تمس ہی ہے, اور وہ انہوں نے دل و جان سے لکھا تھا. آئی کنسیڈر دیٹ ہی از ون آف ہز بیسٹ ناولس. حالانکہ جو آخری مایاداس, جو ان کا جو مایاداس کی ماڑی جو ان کا لاسٹ ناول ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہترین ناول وہی ہے. وہ میں اب دوسری بار پڑھ رہا ہوں, اور اٹس اے فینٹاسٹک ناول. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ان دا ہسٹری آف ہندی لٹریچر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ اس کا نام بہت بلند ہوگا. میرے جو فیوریٹ آتھر ہیں دنیا کے سب سے پسندیدہ, وہ ہیں لیو ٹولسٹوئے, اور یہ پڑھ کے بھیشم جی کا جو آخری ناول ہے مجھے ان کی یاد آتی ہے. آئی تھنک اٹس اے ہسٹوریکل ناول. وہ پنجاب کے اس زمانے کے ذکر ہے جب برٹش آئے تھے پہلی بار, اور انہوں نے کیسے قبضہ کیا پنجاب پہ, اور کیا اس کا نتیجہ نکلا. اٹ از ون آف دا موسٹ بریلینٹ ناولز ایور ریٹن. آئی تھنک ورلڈ لٹریچر میں اس کا نام آہستہ آہستہ بہت بلند ہونے والا ہے. ضرور, یقیناً. اور پریکشت سانی سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.